اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کا یہ ایک نام جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں، انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور تمام مسائل انشاءاللہ اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج ہی آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن یہ ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لو، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لو، جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں دوستو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اسی لیے اس وظیفے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ دوستو، اگر آپ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں پورے خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ناظرین، ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں کبھی ہو سکتا ہے۔ وہی اول اور آخر ہے، اس کے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ نہیں۔ وہ حی یعنی زندہ رہنے والا، قیوم یعنی تھامنے والا، احد یعنی یکتا، صمد یعنی بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی اور قولی اور عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات اور فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت سے، اس کی طاقت سے اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام کی تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا کوئی اور حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں کسی قسم کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے قطعاً کرنا جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ اور فرمایا دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔
تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ناظرین، توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اقرار کرے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہی اس کائنات کا خالق اور مدبر سمجھیں، جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ دوستو، ارشاد الہی ہے، لوگو تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ تعالی ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم کرنے والا یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ پوری گارنٹی کے ساتھ بتلانے لگا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی معاملات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس وظیفے کو میں خود بھی کئی بار اپنی زندگی میں جمعے والے دن کر چکا ہوں اور مجھے فائدہ بھی ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بہن بھائی جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف پیسے کا نہ ہونا ہے، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر جو حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا اور آپ کے تمام مالی مشکلات انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حل فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، جمعے کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے میں پڑھنے کا آپ کو بتلاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید ترین مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کامل یقین اور ایمان کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ سے سنبھالے نہ سنبھلے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے، کر لیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے غیب سے ایسا بندوبست فرمانا ہے کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہی نہ تھی۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ عمل مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھیں۔ جس طریقے سے ابھی اوپر پڑھی گئی ہے یہ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5، 7، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر نہایت خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے ان دونوں میں سے کوئی بھی درود کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر اسی وقت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں، رحمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو تصور کر لیجئے کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو یاد رکھیے کہ اگلا جمعہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور آپ لوگ اس وظیفے کو دوبارہ کر سکیں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور با کمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، جس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعے کے دن یہ عمل کریں تو زیادہ افضل ہے، اور ضرور کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب یا عشاء کے بعد کریں، جس وقت آپ کو آسانی ہو اس وقت کریں، لیکن تہجد کے وقت اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا۔ میں آپ کو 3 ایسے اوقات بھی بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں اس عمل کو کریں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل رہے گا، یا پھر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ 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 یہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ 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 آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 11 مرتبہ اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن چونکہ بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں جو وظیفے آپ کو بتائے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ یا رزاقو یا وہابو پڑھیں گے، اور 21 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر پڑھیں گے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 11 بار، جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اسی تعداد میں آخر میں بھی پڑھ لیں۔ اب آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔
پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مجرب عمل، آج کا یہ وظیفہ، یہ طاقتور ترین وظیفہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ اللہ پاک سے دعا بھی کریں ایک اچھے انداز میں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیوں کا وہ شکار ہے، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب کی اس کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو آپ کی جائز حاجات، خواہشات اور ضروریات ہیں وہ پوری فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہیں اللہ پاک ان میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے، اور جن شرور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کا کام بن جائے، کس کی بگڑی سنور جائے۔ جزاک اللہ خیر۔